اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، واکثر منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح آج پھر الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں، اور بہت خوبصورت ٹرانسمیشن آج الحمدللہ آپ دوستوں تک پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے مہمان آج کے بہت خاص ہیں، اور خاص مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ خاص گفتگو ہوگی۔ اور ٹاپک بھی آج کا ہمارا جو ہے وہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ یقیناً دوست اب آپ تک پمفلٹ اور پوسٹرز پہنچ چکے ہیں تو وہ سب جانتے ہیں، توبہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا میں آپ سرکار کے ذکر کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ کا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی تھوڑا بہت ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، آپ بھی چلیں اس نیکی میں، آپ کا بھی چلو حصہ ہے، پتہ نہیں آواز کہاں کہاں تک جائے گی، چلو میری بھی بخشش کا شاید سبب بن جائے۔ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جائے۔ اللہ اللہ آپ کو بھی ثابت رکھے جائے۔ حضور یہ فرمائیے گا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، تے فضل تیرے نہ لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے۔ تو توبہ کا فلسفہ کیا ہے؟ توبہ ہمیں کیسے اللہ کے قریب کرتی ہے، اور توبہ کیسے کی جائے، اس کے بارے میں ہمارے دوستوں کو آپ بتائیے گا۔ جی حضور۔ اقبال نے بھی بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا تھا۔ اقبال نے بھی کہا تھا جہاں میں کہیں نہ ماں ملی، جو ماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو اللہ تو حضرت بڑے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور یہ جو رمضان ہے نا، اس کو تو بڑی مناسبت ہے اس حوالے سے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سیزن ہے توبہ کا۔ ویسے تو آپ جب بھی توبہ کریں اللہ کو قبول کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو اصل میں ہم کچھ توبہ کو تھوڑا سا سمجھتے بھی نہیں نا کہ توبہ دراصل ہے کیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا تھا۔ آپ فرماتے توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے حد وشکار ہے۔ توبہ میں سادہ توبہ کو بیان کروں گا، یہ اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہو جانا۔ اصل میں حضرت ہم توبہ بھی کرتے ہیں نا، تو میں اپنی بات کروں گا، کیا مجھے پتہ نہیں میں نے کیا 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 ہے؟ سارا ہی پتہ ہے، اسے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ تو توبہ یہی ہے، مان جاؤ یا اللہ ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ ہو گئی معاف کر دے۔ یہی ہم کہنے کو تیار نہیں، آگے سے غلطیاں بھی کرتے ہیں اور آگے سے ہزار حجتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ بھائی توبہ یہی ہے، مان جاؤ بھائی ہو گئی، اور اللہ کو تو بڑا معاف کرنے والا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن کریم پڑھیں، جا بجا ایسی آیات ملیں گی آپ کو جس میں اللہ کے، اور میں کہتا ہوں اب قرآن کریم پڑھیں حضرت، جہاں کہیں تھوڑا سا سخت معاملہ ہے نا، ساتھ ہی پھر آگے لاڈ آ گئے۔ مثلاً 30واں پارہ یہ سورہ بروج، اللہ خود کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سخت آ گئی نا، ساتھ ہی آگے پھر کیا کہتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ساتھ ہی محبت آ گئی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ہے۔ تو یہ علماء نے بھی اس کو بڑا بیان کیا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک مجذوب بزرگ تھے، اور آپ کو پتہ ہے مجذوبوں کا جو ہے نا وہ آبادیوں سے تعلق کم ہی رہتا ہے، ان کا تعلق زیادہ بیاباں اور ویران جگہوں سے ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن ہارون رشید نا عصر کی نماز پڑھ کے تو شہر کے لیے نکلے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ بازار کے وسط میں بیٹھے ہیں، اور حضرت پہ جذب کا غلبہ ہے۔ کرتے کیا ہیں کہ زمین پہ خود ہی لکیریں لگاتے ہیں اور پھر نہ کہہ کے مٹا دیتے ہیں۔ پہلی حیرانگی تو ہارون کو اس بات کی ہوئی کہ یہ حضرت بہلول یہ آج ویرانہ چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے آئے ہیں۔ تو پھر دوسری حیرانگی یہ تھی کہ یہ بازار میں بیٹھے کر کیا رہے ہیں۔ تو حضرت بہلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے بہلول خیر تو ہے، آج ویرانہ چھوڑ کے آبادی میں کیا کرنے آئے ہو؟ آئے
قربان جاؤں حضرت جی، دعا کریں اللہ سیٹ کے نشے سے محفوظ رکھے. سیٹ کا نشہ بڑا برا ہے، یہ بندے کو کچھ سمجھ نہیں آنے دیتا. نشہ تھا حضرت، بادشاہت تھی، آگے پیچھے پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات ہی نہیں سمجھ آئی. آپ نے فرمایا اے ہارون میں ایک بڑے خاص مقصد سے آیا ہوں. اس نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. تو بات ہی نہیں سمجھ آئی. تو آگے سے پوچھتا ہے حضور صلح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہائے ہائے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے کوئی، یہ نہیں مانتے کوئی. حضرت کیا اسی طرح نہیں ہے؟ وہ اللہ نے 30 ہمیں دن اسپیشل دے دیے. پہلا 10 دن رحمت کے دے دیے، دوسرے 10 دنوں کو مغفرت کے لیے مخصوص کر دیا، تیسرے جو آخری 10 دن ہیں ان کو اللہ نے جہنم کی آزادی کے لیے مخصوص کر. اب بھی حضرت اگر کوئی نہ معافی مانگے اللہ سے، اب بھی کوئی توبہ نہ کرے حضرت، تو پھر کس کا قصور ہے حضرت؟ کہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں. وہ بات آئی گئی ہوئی. لکھا ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دن قبرستان میں بیٹھے تھے. صرف جگہ بدلی تھی، کیفیت وہی تھا، حال وہی تھا، انداز وہی تھا. اس نے پوچھا کہ بہلول اس دن بازار میں بیٹھے تھے، آج قبرستان میں یہاں بیٹھے ہو، آج کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے، وہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، اجا بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. یاد آ گیا. تو آگے سے حضرت کو پوچھتا ہے حضرت اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی تو آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اللہ. آپ آگے سے حضرت بہلول فرمانے لگے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے. آج حضرت جی وقت ہے اپنے اللہ کو منا لو. جہاں میں کہیں نہ اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. حضرت وہ آپ نے ابتدا میں میاں صاحب کا شعر پڑھا ہے حضرت کو ایسا، ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. حضرت ہے کوئی ایسا ہے؟ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاوڑ والا. پردے پاوڑ والا ہے. کیا حضرت کیا ہم نے شاید سمجھ لیا کہ ہماری راتیں اس سے چھپی ہوئی ہیں؟ نہ حضرت ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اس سے کیا چھپا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے. لیکن کیا ہے؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاوڑ والا. میں حضرت آپ کے چینل کی وساطت سے یہی کہوں گا، جو احباب سن رہے ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن تھے حضرت، پتہ بھی نہیں لگا. آج 25واں روزہ ہم افطار کر چکے ہیں. اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو. سب بھی پتہ ہے حضرت، گڑ گڑا جاؤ، گر جاؤ سامنے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لفٹ جاؤ، مان جاؤ یا اللہ یہ نہ کرو، وہ نہیں کیا، وہ ہو گیا، وہ اس طرح نہیں، یا اللہ سارے ہی کیتے نے، بڑا معاف کرنا لگے. اتنا ہی کہنا ہے حضرت جی سچے دل کے ساتھ. یہ یاد رکھیں حضرت جی، کسی نے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، سیدہ میں اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا جس کی اس نے قبول کر لی ہوتی ہے وہ اسی کو تو توفیق دیتا ہے. جس کی اس نے توبہ قبول کر لی ہوتی ہے اسی کو تو توفیق دیتا ہے حضرت. تو یہ آج توفیق الہی ہے کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں. یہ آنکھیں جو نم ہے، یہ جو آنکھوں کی سرخی ہے، یہ اس کی رحمت ہے حضرت. اس لیے میں تمام دوستوں سے کہوں گا بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا حضرت. اور یہ حضرت جی مسئلہ ہے کہ یہ حقیقت پہ مثال نہیں ہے کوئی بھی. الذی لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثل ہے ہی کوئی نہیں، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. پھر صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو صوفیہ مجاز کو اختیار کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کا دور تھا، تو کوئی شخص نا بیمار ہو گیا، تو وہ حکیم کے پاس گیا. حکیم نے اس کی نبض دیکھی، تو نبض دے کے حکیم نے کہا بھائی جو تیری دوا ہے نا وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کا جو سب سے لازمی جز ہے نا وہ ہے شہد، وہ میرے پاس نہیں ہے. اگر تو کہیں سے مانگ لائے تو میں تجھے دوا بنا دوں گا. اس نے حکیم کی دکان سے ڈبیا لی اور شہد مانگنے نکل گیا. وہ ایک بندے کے پاس گیا، کسی نے بھی نہیں دیا.
آخر میں دل میں خیال آیا چلو یار بادشاہ سے بھی مانگو، ہو سکتا ہے مل جائے. تو لکھا اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا وہ دروازہ کھول تو ڈبیا دکھا کے پوچھتا ہے حضور بادشاہ سلامت سے عرض کریں کہ آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا ہے تو تھوڑا سا شہد مل جائے گا. تو ایاز آگے سے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی خادم ہوں، غلام، پوچھتا ہوں جو حکم سرکاری ہوگا تجھے بتا دوں گا. وہ گیا جا کر اس نے عرض کیا حضور یہ آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ چھوٹی سی ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے، اگر حکم ہو تو دے دوں. تو لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ ڈبیا اس کے ہاتھ سے لے لی، اس کو کہا اس طرح کر غلاموں سے کہہ کہ تین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا. وہ لکھا ہے کہ ایاز رحمت اللہ تعالی نے عرض کی حضور وہ تو ایک ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے تو آپ اسے جو ہے نا وہ ایک پورا تین شہد کے دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ. تو آگے سے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یاز وہ فقیر ہے، اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا. مانگو تو صحیح حضرت جی، مانگو تو صحیح. دیکھو تو اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں اور تمہاری جھولیاں ہیں کیا کیا حیثیت تمہاری جھولیوں کی ہے. مانگو تو صحیح ایک دفعہ. مانگتے نہیں حضرت جی ہے، مانگتے ہی کہیں جہاں میں کہیں نہ اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. واہ کیا بات ہے حضور، کیا خوبصورت. آپ نے الحاج گلتارف نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن فرمایا ہے. حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکثر روئے مصطفیٰ سے کیسی زیبائی ملی. میں آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کروں اور خصوصاً بالخصوص کشتہ عشق مصطفیٰ میں بہت محبت انہوں کرتا ہوں. مصطفیٰ صاحب نے بہت اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے، انہوں نے سایہ آتے ساڑھے سے دے قائم دام رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سلامی نیاز میرا پیش قبول کرو جناب علی. اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن پھولوں کو رعنائی ملی، اکثر ہوئے مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، ارے لطف آیا ڈوبنے کا اللہ 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 جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا اتنی گہرائی ملی، اکثر ہوئے مصطفیٰ. نہیں کوئی جی میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، ارے لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی. یا رسول اللہ جس طرف اٹھی نگاہیں، جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی. اللہ اللہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ، سنگ ریزے بول اٹھے واللہ، سنگ ریزے بول اٹھے ان کو گویائی ملی، سنگ ریزے
بول اٹھے ان کو گویائی ملی آپ کے اس نے کرم سے دیدہ یعقوب میں پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے گویائی ملی پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بینا ملی چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھیے نسبت بیزارائی ملی فیض نسبت دیکھیے نسبت بیزارائی ملی اکثر ہوئے جناب علی جیسا بھی ہے گلا قبول کرو کیونکہ رات دن سرکار دی محفل قبول کرو مصباح صاحب میں دو مصباح صاحب نو سلام نیاز پیش کرنا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سایہ تادر سارے سر قائم رکھے ایسے علماء صدیہ بعد پیدا ہونے نے انشاءاللہ ملاقات کریں گے بہت شکریہ جی ضرور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب الحاج گلتارو نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا تو یہ بتائیے گا کہ ہمارا مالک جو ہے جب کوئی بھی گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی رحمت کیسے اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے؟ اصل میں حضرت جی ہمیں تو جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کا تعارف کروایا وہ تو کروایا یہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے حضرت یہ ایک بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا ایک عادی شرابی تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت لگی چھوٹتی نہیں ہے آنکھ کو چھڑانے والا مل جائے تو پھر ہے کمال حضرت ہے باقی بڑا مشکل معاملہ ہے تو وہ کئی بار جو ہے نا وہ اس کو حد لگی کوڑے پڑے تو اس نے جو ہے نا وہ وعدہ کیا کہ میں آگے سے نہیں پیوں گا تو لکھا کہ آدھی رات کا وقت تھا تو وہ پھر خرید کے نا تو اپنی چادر اوپر اوڑھ کے نا تو اپنی بغل میں وہ بوتل چھپا کے جا رہا تھا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ راستے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مل جائیں گے وہ جیسے اس نے وہ گلی سے ٹرن لیا نا تو آگے امیر المومنین کھڑے تھے تو اب جو وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا تو خود ہی حضرت کو کہتا ہے حضور میں شراب تو نہیں لے کے جا رہا میں تو بچے کے لیے دودھ لے کے جا رہا تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دودھ لے کے جا رہا ہے تو پھر مجھے دکھا اور کہتا ہے حضور میں خود کہہ رہا ہوں کہ دودھ لے کے جا رہا ہوں شراب نہیں ہے کوئی اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب آپ کا جلال تو وہ بار بار نہیں میں نہیں لے کے جا آپ نے فرمایا اگر نہیں لے کے جا رہا تو دکھا تو حضرت جی جو جیسے آپ نے حدیث پاک بیان کی نا کہ کیا وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں میں بیان کیسے اس کو کروں یہ ایویں چند لمحے ہی ہوتے ہیں بس وہ اسی ٹائم وہ توجہ حضرت عمر سے ہٹی اور سیدھی اوپر جا کے لگی اللہ کی طرف عرض کیا کرتا ہے یا اللہ بڑی بار کوڑے کھائے اور وعدہ کیا کہ نہیں پیوں گا آج پکڑا گیا یا اللہ آج حضرت عمر سے بچا لے آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں نہیں پیوں آج بچا لے اور یہ توبہ یہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہو رہی یہ حضرت عمر کے ڈر سے توبہ ہو رہی ہے حضرت عمر کے ڈر سے توبہ ہو رہی ہے یا اللہ آج حضرت عمر کو بچا لے وعدہ رہے آج کے بعد نہیں پی اب وہ حضرت عمر اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ دکھا وہ دودھ کی بوتل تو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چادر کو پکڑ کے تو جھٹکا دیا اس کو تو وہ جو بغل میں بوتل کی نہیں شراب کی وہ جب نیچے گر کے ٹوٹی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دودھ بہہ رہا ہے رونا شروع کر دیا قرآن کریم میں بھی ہے کہ ولا تجسسوا تجسس نہ کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ نا وہ آپ نے کہا بھائی چل خطا ہو گئی قرآن میں بھی اللہ نے کہا ولا تجسسوا اگر تو کہہ رہا تھا کہ دودھ ہے تو مجھے بھی مان جاننا چاہیے تھا دودھ ہے تو تیرے دودھ کا نقصان ہو گیا تو چل مجھے دودھ دوں تو رو نہ تو کرتا حضور میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا جو ہے نا وہ دودھ گر گیا ہے میں تو رو رہا اس کریم کو یاد کر شراب کو دودھ بنا دیا ہے حضرت جی اگر حضرت عمر کے ڈر سے بھی توبہ ہو تو وہ تو شراب کو دودھ کر دیتا ہے تو حضرت اگر اس سے توبہ کی جائے گی تو کیا حال ہوگا ہے پھر اسی لیے تو میں نے جو ابتدا
کہا تھا نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ادھر توبہ ہے کیا. اسی لیے تو بابا صاحب نے کہا تھا توبہ ہوا یا توبہ لٹکے وہ توبہ وچ تو عمر بھی آئی تینوں توبہ دی سمجھ نہیں آئی. دیکھو نا حضرت جی سیدھی بات عرض کر دی, یا اللہ اج پھڑیا گیا ہوں, اج حضرت عمر تو بچا لے, آج بچا لے, میرا وعدہ ہے کہ آج بعد نہیں. وہ تو بڑا بچانے والا ہے حضرت جی, تو بڑا بچانے والا ہے. اللہ اللہ. حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیسی توبہ ان کی حضور. حضرت جی بس نام لکھا ہے, اللہ وہ نشے میں ہے حضرت جی, لیکن کیا نام یار کو اٹھایا, اس کو صاف کیا, اس کو خوشبو لگائی, لگا کے اوپر رکھی, تو اللہ نے اپنا ولی کر دیا. اللہ بڑا ہی کریم ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ایسے ہی حضور بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ بتائیے گا قبلہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ توبہ کا ذکر کیا وہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو وہ کیا بارگاہ ہے جہاں سے معافیاں ملتی ہیں. حضرت وہ تو بارگاہ بڑی وام فلا تنہر, محبوب کوئی سائل خالی نہ جائے. اور میں حضرت یہ مولانا منظور احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال ہو گیا, میں اکثر ان کا وہ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے. وہ حضرت نے نا ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول, اس میں انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ میرے ایک مرید تھے, تو انہوں نے یہ مجھے بات سنائی کہ پاکستان سے ایک سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے, تو جب حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, روزہ دیکھو, آئے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, آؤ تو صحیح حضرت جی دیکھو مدینے کی رونقیں. تو کہتے جو مدینہ تو ہم ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن بیٹھے ہم کھانا کھا رہے تھے, کمرے کا دروازہ کھلا تھا, بلی آ گئی. تو امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, لکھتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. تو حضرت جی انہوں نے تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی پیار. اور حضرت جی یہ کوئی عاشقی سمجھے گا کہ مدینہ کے کانٹوں میں بھی کیا لطف ہے حضرت جی, ہیں یہ خشک آدمی اس کو کیا جانے. تو وہ تو پھر بلی تھی, جیتی جاگتی چیز, جو حضور نبی علیہ السلام کی مبارک شہر کی گلیوں میں گھوما پھرا کرتی تھی. کہتے ہیں ہم نے اس سے بڑی محبت کا اظہار کیا, اور اس وقت جو تھا نا اسے پیش کر دیا, اور اس بلی نے بھی محبت کی کہ اس نے قبول کر لیا. کہتے ہیں اگلے دن بلی پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی. وہ اتنی محبت بڑھ گئی کہ وہ جو حاجی صاحب آئے تھے انہوں نے فیصلہ کر دیا چاہتے ہو اس بلی کو اپنے ساتھ پاکستان لے کے جانا. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ سعودی حکومت سے اجازت لی, اس کے لیے پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, بڑا ایک خوبصورت سا پنجرا بنوایا. تو آپ کو پتا ہے کہ آنے سے پہلے الوداعی سلام پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب سلام پیش کرنے گئے نا تو باہر نکلے تو نیند نے غلبہ کیا, اور وہیں باب البقی شریف کے باہر ایک دیوار سے ٹیک لگا کے سو گئے. جب یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہے, اور حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے, حاجی جس طرح تو آیا تھا نا اللہ تجھے خیریت سے لے بھی جائے, ہاں جاتے ہوئے ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب وہ اللہ خوابی میں وہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت مرحمت فرمائیں, مجھے اجازت عطا کریں کہ میں جاتے ہوئے بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں, 3 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے, اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھڈون لگا جی. اگر بلیاں بھی روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں, اگر بلیاں بھی روئیں وہ اتنا کرم کرتے ہیں, تو اگر ہم روئیں گے تو وہ کتنا نوازیں گے ہیں. تو پھر اس بارگاہ کی تو جو ہے نا وہ شان ہی وکری ہے جہاں اللہ جل شانہ خود بھیج رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس بات اچھا حضرت یہ ایک بات بھی ہے, یہ آپ سورہ نصر پڑھیں نا, اس میں اللہ فرما رہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جی انه كان توابا یہاں تک بات آئی, لیکن قربان جاؤں جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا نا وہاں کیا تھا انه كان توابا, لیکن جب وہاں بھیجا تو وہاں کیا ارشاد فرمایا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، وہاں انہ کان توابا بس ہے، لیکن جب بارگاہ محبوب آئی تو وہاں کیا آ گیا، ہائے ہائے توابا رحیما ہے، ہائے ہائے، صرف تم توبہ قبول کرنے والا نہیں پاؤ گے، تم اسے بڑا رحم کرنے والا، توبہ کرنے والا قبول پاؤ گے۔ اس بارگاہ کی تو شان ہی بڑی بکری ہے حضرت، ایسا لگا گناہ میرے سارے دھل گئے جب میں حضور آپ کے قدموں میں آ گیا، قربان حضرت، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، میرے کو شعر اتنے اچھے نہیں ہوتے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اور تو بارگاہ ہی بہت ہے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میں توفیق توبہ عنایت۔ آمین۔ حضور وہ شخص جو کہ توبہ کرے، توبہ کے بعد توڑ دے، اور پھر دل میں ارادہ ہو کہ میں پھر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، تو وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو وہ 99 قتل کرنے کے بعد گیا تھا، تو وسیلہ کیا ہے؟ وہ حضرت جی وہ بڑا پاک، وہ تو جیسے حضرت جی وہ پہلے بڑا کریم ہے، وہ تو پہلے بڑا رحیم ہے، درمیان میں کسی پاک کا وسیلہ ہو تو پھر تو بات ہی حضرت جی کچھ اور ہے، پھر تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ حضرت جی میں اپنی بات کروں گا، کسی کی نہیں کروں گا، بڑی ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن جو پاک لوگ ہیں حضرت وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیالکوٹ کی بڑی مشہور و معروف شخصیت تھے آپ نے حضور امیر ملت کا دور پایا، دیکھا آپ نے دور ان کا، صحیح، آپ کرتے تھے کہ حضور امیر ملت کا معمول تھا کہ آپ نے اپنے مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ اور جب عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو نے پہلے ہی وہ شاپر میں نا وہ جو جانوروں کو ڈالتے ہیں نا چارے کے طور پہ، جس کو توڑی بولتے ہیں پنجابی میں، وہ تم نے پہلے ڈال کے رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ایک شاپر میں میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں تن کے آتے ہیں، تو حضرت بالکل قریب سے نا صاف پانی کا ایک نالا گزرا کرتا تھا، برساتی نالا، تو حضرت کیا کرنا، آپ نے جا کے نا وہاں اس نالے میں اپنی جو ٹانگیں ہیں وہ لٹکا کے نا بیٹھ جانا، اور جو شاپر توڑی کا تھا اس کو ساتھ انڈھیل لینا، اور پھر کیا کرنا، وہ توڑی کا ایک تنکا اٹھانا اور اس کو بہتے پانی میں پھینکنا، اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا آگے جانا نا تو پھر خود کو مخاطب کر کے جماعت علیہ نے واپس لے جانا ہے، پھر ایک اور تنکا اٹھانا اسے بھی پانی میں پھینکنا، اور پھر کہنا جماعت علیہ نے واپس سے نہیں آنا۔ اسی طرح ہزاروں تن کے ایک ایک کر کے پانی میں بہانے، اور ساتھ کیا کہنا، جماعت علی یعنی واپس سے نہیں آنا۔ میں نے ایک دن بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، حضور یہ جو حضرت فرماتے تھے یعنی واپس نہیں آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے جماعت علی جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت ہمیں کیا پتا یہ بات کتنی قیمتی ہے، ہمیں کیا پتا حضرت یہ سانسیں کتنی قیمتی ہیں حضرت، اسی لیے تو حضور بلے شاہ سلطان باہو نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی بڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، حضور پھر کیا کیا؟ تو پھر جواب بھی آگے دیا، فرماتے ہیں یہ کیا ہے، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کافر مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہوں، نہ رب شمو اللہ، جو آپ نے نسبت کی بات کی، باتیں بہاریں ہیں نسبت کی حضرت ساری، آپ فرماتے ہیں نہ رب اللہ اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، یہاں حضرت آپ کسی حاجی کو کھڑا کرنے جس نے کتنے کتنے چکر لگائے ہیں کوئی بات نہیں، رب نہ رب عرش اللہ اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا پھول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں، جد دا ملیا باہو چھوٹے سب عذابے ہوں۔ ایک توبہ اور حضرت، پھر ایک اور نسبت، تو پھر تو حضرت اس توبہ کا کیا کہنا ہے حضرت جی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے حضرت ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ولی کی نسبت تو حضرت کتے کو بھی جنت میں لے کے جاتی ہے، وکل نام قرآن کے یہ نسبت تو وہ کتے کو بھی جنت میں لے کے جاتی ہے، وہ جس نے 99 قتل کیے وہ بھی اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے تو اللہ تو اسے بھی معاف کر دیتی، اس کے لیے بھی زمین سمٹ جاتی ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے پیمائش کرو، اللہ والوں کے قریب تھا کہ دور تھا دور، لیکن کیا تھا، زمین کو دے دیا کہ سمٹ جا، زمین کو حکم سمٹ جا، اللہ والوں کی تو شان ہی بڑی ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا یہ
گزر رہے ہیں، اپنی اللہ سے توبہ کرو۔ حضور یہاں پہ نوجوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے اور بہت سے دوست ہیں چکوال کے باہر بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ بتائیے گا کہ تصوف جو ہے جو ہمارے بر صغیر کا ایک خاصہ ہے، یہ ہمیں کیسے رب کے قریب کرتا ہے؟ تصوف کتنا ضروری ہے؟ پیری اور مریدی ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اصل میں حضرت پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ نقل اصل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور نقل کا ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل بھی ہے جی، جی جی یہ اس لیے کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال پہلے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ۔ یہ تصوف بڑا خالص اور قرب الہی کی طرف دعوت دینے والا راستہ ہے، لیکن حضرت جی خرابی یہ ہے کہ اس راستے میں چور چکے بڑے آ گئے، ہر دوسرا بندہ ہے نا وہ اس کا دعوے دار بن بیٹھا ہے کہ جی میں بھی صوفی ہوں، اللہ صوفی ہونا بہت اوکھا کام ہے، اللہ صوفی کہیں کسی نے کہا صوفی صفا سے ہے، کسی نے کہا صوفی جو ہے وہ صوف سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ جو تصوف ہے یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے حضرت جی، جس کا جو ہے نا وہ راستہ ہی سیدھا، وہ جو حضرت سلطان باہو نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی، ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں آئے ہے، فرماتے ہیں اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ یہی ہے صوفیزم حضرت، یہ پیر ہی پڑھاتا ہے حضرت جی دل کا کلمہ ہے۔ اور جی یہ نہ سمجھے کہ یاد کی بات ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لکھا ہے کہ ایک درخت تھا، امیر المومنین اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کے نا بڑا رویا کرتے تھے، لیکن کسی نے ہمت ہی نہیں تھی کو پوچھتا حضرت یہ درخت کا کیا معاملہ ہے اور آپ کیوں روتے ہیں؟ ایک دن سب حضرت عمر کے پاس گئے کہ جناب یہ درخت کا معاملہ تو حل کریں۔ انہوں نے عرض کی یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ درخت کا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں درخت کے پاس بیٹھ کے ہوتے ہیں؟ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا یہ عرب کا رواج ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا تھا نا تو اس کو اونٹ یا بکریاں چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اس کی اچھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے میرے والد نے 9 اونٹ دے کے بھیجا اونٹ چرانے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلی بار میں نے صحرا دیکھا، پہلی بار میں نے گرمی دیکھی، تو میں چھاؤں کی تلاش میں نکلا تو ایک کھجور کا درخت پایا تو میں اس کے نیچے نا بیٹھ گیا، تو مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ میری اس وقت کھلی جب میرے والد گرامی نے مجھے ٹھوکر ماری، ان کی ٹھوکر سے آگے سے مجھے کیا کہتے ہیں ایک تانا دیا انہوں نے، مجھے کہتے ہیں جا اور تو 9 اونٹ بھی نہیں سنبھال سکا، کہاں ہے تیرے اونٹ؟ آپ فرماتے ہیں تو میرے سونے کی وجہ سے میرے اونٹ بھاگ چکے تھے۔ حضرت نے پھر رونا شروع کر، انہوں نے کہا حضور اونٹ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہا ہوں، وہ عمر جو اونٹ نہیں چلا سکا تھا حضور نے چلانی سکھا دی ہے۔ یہ نسبت کی بہار ہے ساری، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، ہوتا تو سگے دنیا ہوتا حضرت۔ یہ میں نوجوانوں سے کہوں گا آپ یہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی باتوں میں نہ آئیں حضرت، آپ خود کتابیں پڑھیں۔ مولانا روم نے مسئلے میں کمال مثال بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں پانی میں نا ایک لکڑی بہتی ہوئی جا رہی تھی جو کسی درخت سے ٹوٹ کے دریا میں گری تھی، اس کے پاس ایک اور لکڑی گزری لیکن وہ لکڑی کشتی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں زبانی حال سے اس لکڑی نے جو درخت سے ٹوٹ کے گری تھی جس کا بھی بنا کچھ نہیں تھا، اس لکڑی سے پوچھا کشتی بن چکی تھی، اس کو میرا چلو پنجابی کا سٹائل ہے، اس سے پوچھتی ہے بھینے اے دویاں دی برادری ایک کی ہے، دویں لکڑیاں ہیں لیکن میں عام لکڑی، تو خاص لکڑی، میرا کوئی مقصد نہیں، پتہ نہیں میں اب کس کے ہاتھ لگوں گی اور وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، ہو سکتا ہے کسی ایسے کے ہاتھ لگوں وہ مجھے تندور میں لگا دے، کسی اور کے ہاتھ لگوں، لیکن تیرے اوپر پینٹ ہے، تیرے اوپر جھنڈیاں لگی ہیں، 30-35 بندے تیرے اوپر بیٹھ کے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں، تیرا مالک تیری حفاظت بھی کرتا ہے، تیرا مالک تیری صفائی بھی کرتا ہے، تیرا ایک مقصد ہے، میرا مقصد کوئی نہیں ہے، دونوں لکڑی ہیں، برادری دونوں کی ہے، اب تو ہی بتا ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟
تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا لکڑی کی زبان سے جس کی کشتی بن چکی تھی. وہ آگے سے کیا کہتی ہے بھیڑیں گل سن، اے تم ہی لکڑی ہے میں بھی لکڑی، تو عام لکڑی میں خاص لکڑی، تیرا مقصد کوئی نہیں میرا مقصد ہے، فرق صرف اینا ہے مینوں کو کاریگر مل گیا تینوں کو کاریگر نہیں ملا. جس کو کاریگر مل گیا وہی بابا فرید بنتا ہے حضرت، بن گیا اللہ اللہ بن گیا. جس کو کوئی کاریگر مل گیا وہی حبیب اجمی بنتا ہے حضرت. جس کو کوئی گنج کاریگر بخش فیض عالم کوئی کاریگر، جس کو نہیں ملا حضرت کاریگر اس کی زندگی ضائع ہو گئی. یہی ہے تیری نسبت نے سوارا میرا انداز ہے، یہ نسبت کی بات ہے. جی جی حضور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، صحابہ کرام میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پہ ایک صحابی پہ حد جاری ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی توبہ کے بارے میں سرکار مدینہ کیا فرما رہے ہیں کہ آج اس کی توبہ کو اگر پوری انسانوں پہ جو وہ کر دیا جائے تو سب انسان معاف ہو جائے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے ایک شخص کی توبہ سب انسانیت پہ بھاری ہو جاتی. اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا حضرت جی، توبہ کا معنی ہے اخلاص. یہ میرے جو پیرو مرشد تھے نا، میرے دادا پیرو مرشد، وہ مثالیں دے کے بڑی سادی سی باتیں بیان کیا کرتے تھے. فرمایا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مثلا خاوند آپ فرمایا کرتے تھے خاوند کام پہ چلا گیا، اب بچہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ماں آئی بچے کو دودھ پلانے کے لیے. جب اس نے بچے کو سوتا دیکھا تو اس کو اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے کہا چلو بچہ سویا ہے چلو میں برتن دھو لوں. میرے شیخ فرماتے ہیں وہ برتن دھونے لگ پڑی، ہاتھ صاف کر کے نا پھر بچے کو دودھ پلانے آئی. تو آ کے دیکھا بچہ پھر سویا ہوا ہے، اس نے کہا چلو میں جھاڑو دے لیتی ہوں، جھاڑو دینے لگ پڑی. پھر آئی تو بچہ پھر سویا، اس نے کہا چلو اس طرح کرتی ہوں میں کپڑے دھو لیتی ہوں. اب میرے مرشدی فرمایا کرتے تھے اس نے مشین میں پانی ڈالا، اس نے مشین میں صرف ڈالی، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین چلایا، اور جب مشین چل پڑی نا تو کیا ہوا، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی. اس نے کیا کیا، مشین کو وہاں بند کیا اور وہاں اس نے آ کے بچے کو سینے سے لگا لیا. یا میرے سیدی فرمایا کرتے تھے اوے پل چگلیو ایتھے بچہ روئے ایک ماں سارا کچھ چھڑ کے آ کے سینے نہ لا لیندی ہے، وہ جے کدی تو روئے گا تو کی کرے گا حضرت. وہاں 70 ماؤں سے زیادہ پیار. وہاں صحابی رسول کی توبہ میں اخلاص تھا، اسی لیے تو حضور نے کہا تھا سب کی توبہ قبول ہو جائے، ان کی توبہ میں اتنا اخلاص ہے حضرت، اتنا اخلاص. آج اخلاص نہیں. کہا بچہ روئے کیا حضرت، ہم نے سب نے اپنے گھروں میں دیکھا نہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں سارا کچھ چھوڑ کے آ کے اس کو اپنے سینے سے نہیں لگا لیتی. اللہ اللہ حضرت اگر ہم اپنے اللہ کے حضور روئیں گے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا. وہاں صحابی کی توبہ میں اخلاص، اس لیے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. آج پہلی بات تو رہی توبہ نہیں ہے، اگر توبہ ہو تو دور دور تک وہ معاملہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے کوئی. اخلاص بڑا سچی توبہ تھی، سچی توبہ، سچی توبہ. اس لیے میں پھر کہوں گا حضرت جی سانو پتہ ہے اسی کی کیتا ہے، من جائیے من جائیں یا اللہ کیا ہو گیا. حضور آج کل ایک وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یقیناً ہر بندہ اس سے آشنا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ وہ وبا اثر انداز ہو رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضور کی امت پہ عذاب نہیں آنا. تو آپ کیا سمجھیں اس پہ، کیا ہے؟ نہیں میں بھی اس کو یہی کہوں گا، نہیں حضرت یہ کہنا تو خیر زیادتی ہے. اگر آپ نے عذاب دیکھنا ہے تو آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے کہ عذاب کہتے کس کو ہیں. میں اس کو سادی زبان میں یہی کہوں گا کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جس کو صرف سمجھانا ہو تو پنجابی میں کیا کرتے ہیں، ذرا اس کا تھوڑا گریبان پکڑ کے نا اس کو کہتے ہیں تو نے باز آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، جھنجھوڑتے ہیں. میں اس کو یہی کہوں گا یہ وہی ہے اور باز آ جو. میں اس کو عذاب نہیں کہوں گا حضرت، نہیں. اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے حضرت جی. ما یفعل اللہ بعذابکم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیا یہ ابھی آیت قرآن میں موجود نہیں تو پھر کس طرح اس کو عذاب کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تنبیہ ہے حضرت، یہ جھنجھوڑا گیا ہے. اوے باز آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اس کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تو بندہ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے، یہ وہ ہے حضرت جی. اوے باز آ جاؤ، نہ کرو اس طرح ہے، نہیں یہ عذاب نہیں. اللہ جیسے میں نے کہا بھی تھا نا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے حضرت، اللہ معاف فرما دے. اللہ یہ تنبیہ ہے ہمیں، باز آ جاؤ، نہ کرو، موڑ آؤ، واپس آ جاؤ، نہ کرو، باز آ جاؤ. یہ نہیں معاملہ ٹھیک کوئی بھی.
یہ ایسے عذاب ہی نہیں ہے، ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا حضور، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ ضرور یہ فرما رہے تھے کہ یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، تو اس میں خاص راتیں وہ بھی ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کو پاؤ تاک راتوں میں، تو وہ رات جو ہے اس رات میں کیسے اللہ تعالیٰ کو منایا جائے؟ کوئی ایسی خاص عبادت جو کر کے اللہ تعالیٰ کی قرب کا حصول مل جائے؟ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت وہ کتابوں میں کافی زیادہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے وہ نوافل درج کیے ہیں، جی تو لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پڑھتے ہوئے پھر ہماری جو توجہ ہے وہ زیادہ تعداد کی طرف ہی ہوتی ہے کہ اتنی بار قل ہوں اللہ ہو، اتنی دفعہ۔ میں یہی کہوں گا حضرت جی جو بھی پڑھنا ہے بس خلوص سے پڑھو، سچے دل سے، نیت ٹھیک رکھو، اور وہی بات ہے، مان جاؤ یا اللہ سارا کچھ جو ہے، یا اللہ سب کچھ جو ہے، سب کچھ جو ہے، یا اللہ معاف۔ یہ دیکھو نا، آپ نے ابتدان میاں صاحب کا شعر پڑھا تھا حضرت، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ذرا میاں جی صاحب کا عزت دیکھنا بارگاہ الہی میں کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں: ایک بولی کتے، ایک پستے کتے، عارف اوئے کھڑی ہوئے شریف ہے۔ یہ اوئے ہوئے انداز ہے حضرت جی، یہ دیکھیں نا، ہوں حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ اللہ کیا تعارف، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ ملائکت فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ ان کو آہا خلیفہ کہہ رہے ہیں، لیکن خلیفہ خود کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ انفسنا وإن لم تغفر لنا آئے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہوں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ کی حمد، پہلے اللہ کی تعریف، پہلے توحید، لا الہ الا انت سبحانک انی آئے کنت من الظالمین، من الظالم من الظالم۔ آہا یہ آدمی دیکھو نا حضرت، اور وہی انداز میاں محمد بخش صاحب بھی لے کے آئے۔ اب کیا آہا کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میں ولی میں نہیں، کیا کہتے ہیں، اپنا انداز تھا نا ان کا، کہتے ہیں جی ایک بولی کتے، ایک پستے کتے، تے میں آہا ہاں نوٹ کتورا ہے۔ آئے کوئی چھوٹی بات آئے نہیں حضرت جی، کوئی اللہ چھوٹی اللہ بات تو نہیں ہے حضرت جی، اتنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں۔ اوئے ہوئے ایک بولی کتے، ایک پستے کتے، تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا ہے، پھر تیرے در آن کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا ہے جی۔ یہی آہا ہے ہر رات، یہی ہے، منو اپنے اللہ کے کہ بھائی یا اللہ بھی ہویا ہے، نمازاں بھی چھٹیاں نے، تنہائیاں بھی پاک نہیں ہے، یا اللہ دل بھی صاف نہیں ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، یا اللہ معاف کر۔ حضرت جی وہاں الفاظوں والی کیا باتیں ہیں، انما الاعمال بالنیات، وہاں تو نیتیں دیکھی جائیں گی، اس کی نیت آئے کیا ہے، یہ آج ہماری بارگاہ میں کرنے کیا آیا ہے، یہ آج ہمارے آئے گھر ہم سے لینے کیا آیا ہے، اس کی چاہ کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، یہ ہمارا طالب ہے یا کچھ اور مانگنے آیا ہے، وہاں تو دیکھا جائے گا۔ اور جس کو اللہ سچی توبہ کرنے والا پائے گا، اللہ اس کو توبہ کر دے گا۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے حضرت جی، کوئی سچی توبہ دیکھیں نا حضرت جی، اب ہم نے اپنی ماں سے کچھ لینا ہو تو پھر کیا اس کے لیے بڑی اچھی اردو ہونی چاہیے؟ اور نہیں حضرت جی کہ بڑی اچھی بندہ اردو میں کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، نہیں حضرت جی، بس اندر درد ہونا چاہیے، وہ درد ہی آپ کی ماں کے دل کو جا کے ٹچ کر دے گا، نہیں میرے بچے کو بھوک وقت ہے۔ دیکھیں نا حضرت، چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، میں اکثر اس کو سوچتا ہوں، بچہ رو رہا ہو نا، تو ماشاءاللہ میرے بھی 4 بچے ہیں، میں اکثر اس بات پہ حیران ہوتا، جب بچہ رو رہا ہو نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اس کو فلاں کام اس لیے رو رہے ہیں۔ میں اسی معاملے کو یہاں بھی یہ تشبیہ دے کے کہوں گا، بس لفٹ جاؤ اپنے اللہ کے، اپنے اللہ کے لفٹ، اپنے اللہ کے لفٹ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب حضور۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہ کرو، یہ کون سا کانسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے؟ اصل میں حضرت یہ بڑا گہرا کانسیپٹ ہے اور بڑی گہری بات ہے، اصل میں یہ ہمارے صوفیاء کا مسلک رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہے نا گناہ سے نفرت ہے لیکن گناہگار سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے محبت نہیں کریں گے پھر تو وہ گناہوں کی دلدل میں اور ڈوبتا جائے گا، اور تو ڈوبتا جائے گا، اس سے پیار کرنا ہے۔ یہ اصل میں پہلے خانقاہوں میں یہی تو تھا، وہاں لوگوں کو محبتیں ملتی تھیں حضرت۔ یہ بابا صاحب کے لیے بڑا مشہور ہے کہ، اور میرا یہ اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ بابا صاحب نے وہاں بیٹھے کسی بندے کی تربیت فرمائی ہوگی، آپ کی بارگاہ میں نا کسی شخص نے کینچی کا تحفہ پیش کیا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا نہیں بھائی سانو نہیں ہے قبول، اس شخص نے بابا صاحب کو سوئی پیش کی، بابا صاحب نے اس کو قبول کر لیا اور چوم کے سر کے پہ بھی لگایا، لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اس کی حضور ایک بندے نے کینچی کا تحفہ آپ کو دیا، آپ نے انکار کر دیا، ایک بندے نے سوئی کا تحفہ دیا،
آپ نے قبول کر لیا. آپ نے فرمایا کینچی کا تحفہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ 2 کر دیتی ہے، یہ کاٹ دیتی ہے، یہ جدا کر دیتی ہے. سوئی مجھے اس لیے پسند بڑی آئی ہے جو 2 بھی ہوں جن کو 1 کر دیتی ہے، یہ جوڑ دے. یہ سوچا کا مسئلہ کرایا ہے محبت. اور یہ ایک اور ہمارے بزرگ ہیں اور مجھے حضرت سے بڑی محبت ہے. اور دعا فرمائیں کہ اللہ جلدی سے موقع عنایت کرے اور میں حضرت کے مزار پہ بھی جاؤں. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. اور حضرت یہ جو حضرت اینڈ لکھا ہے نا، اس کا بڑا کمال لکھا ہے اس نے. اس میں آپ کیا لکھتے ہیں، اس میں حضرت نے بڑی عاجزی کی ہے. میں تے کم تر احقر عاجز ادنا، ہائے ہائے کتنی عاجزی ہے. خواجہ غلام فرید رحمت، میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. وہ لکھا ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں نا ایک ہندو عورت نا پکوڑے لے کے آئی. حضرت روزے سے، تفریح روزہ تھا آپ کا، اور کر دی حضرت میں نے بچوں کے لیے نا پکوڑے نکالے ہیں، تو جتنی دیر آپ اس میں سے تناول نہیں کریں گے میں نے نہیں اپنے بچوں کو دینے، تاکہ ضرور برکت آ. آپ نے اس میں سے ایک پکوڑا نکال کے نا وہ کھا لیا. وہ عورت چلی گئی تو آپ کے جو مرید تھے نا پاس بیٹھے جنہوں نے حضرت کو سحری کرائی تھی، وہ حضور شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کا تو روزہ ہے، تو آپ نہیں مجھے یاد ہے. تو عرض کی حضور ہے کہ عورت کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا. آپ نے فرمایا روزے کی قضا کر لوں گا، اگر دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کیسے کرنی تھی. ایک بندے دا دل نہ ڈھائی رب دلانے وچ رہندی. تو حضرت ہم میں خرابیاں آ گئی ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں حضرت جی بولتے ہوئے کہ یہ بولنا بھی ہے کہ نہیں بولنا ہے. نہیں حضرت محبت کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ. پھر دیکھو حضرت جی تم اپنے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہمارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ اصل میں ہے کہ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں ہے. کیونکہ اگر گناہ گار سے نفرت پھر تو وہ گناہ کی دلدل میں اور پھنستا جائے. نہیں، اس سے محبت کرنی ہے. اور یہ جو آپ نے نسبت کی بھی بات کی تھی نا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھا کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا. تب لوگ بڑے خیال تھے حضرت. اب ہم اگر کسی کے بچے یا بچی کو غلط راستے پہ چلتے دیکھتے ہیں نا، میں نے لوگوں کو اکثر یہ جملے بولتے سنا ہے، چنگا ہے نہیں، اس طرح نہ کرو. کچھ نہیں کر سکتے دعائی کر دو، یا اللہ کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا ہے اس کو سیدھے راستے پہ چلا. اصل میں حضرت درد نہیں نہ رہا، دین سے دور چلے گئے ہیں، مقصد ہی نہیں ہم نے سمجھا کہ مقصد ہے کیا. وہ بڑے درد والے لوگ تھے. آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، کڑا رہا آیا آ کے عرض کردہ حضور آپ کا آواز شہر میں اثر رکھتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کیوں کیا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، لکڑ آ رہا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے کئی بار ان کو ڈرایا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ان کو حدیث بھی سنائی ہے کہ شراب نہیں پینی کوئی بھی، لیکن وہ بات ہی نہیں مانتے. تو حضور آپ ان کو جا کے روکیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے امامہ باندھا اور آپ نے وہ اپنے امامے سے نا اپنے منہ کو چھپا لیا. حضرت گھوڑی پہ بیٹھے اور جگہ بتائی تھی، آپ چلے گئے کیونکہ حضرت نے چہرے کو چھپا رکھا تھا. انہوں نے سمجھا شاید کچھ سپاہی آ گیا، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے. حضرت بھاگو نا، میں بھی پینے والا ہوں. کیونکہ حضرت کی مراد شراب معرفت تھی نا، شراب محبت تھی، شراب شوق تھی، شراب دوست تھی. تو ہاں اکیلا پیتا ہوں، پتہ چلا یہاں 3 پینے والے ہیں. میں نے کہا چلو اکیلے کیا پینے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پیتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ ایک ساتھی بڑھ گیا، ایک پینے والا بڑھ گیا. انہوں نے کہا حضور آپ کا آنا مبارک ہو، لیکن یہ ہے کہ اب محفل کل ہی سجے گی کیونکہ شراب آج. تو آپ نے فرمایا جا کے لے آؤ. تو آگے سے عرض کرتے ہیں حضور اب مل نہیں سکتی کیونکہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، ایک بس وقت مقرر ہے، آپ کل تشریف لائیں، کل پھر اسی وقت محفل سجے گی. تو آپ نے فرمایا لے آؤ. نہیں حضور لا نہیں سکتے، شریعت کا نفاذ ہے، قاضی صاحب بڑے سخت ہیں، کئی بار کوڑے پڑے ہیں، تو لا نہیں سکتے. تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا. آپ نے فرمایا کوئی ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے. حضور اس طرح کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. عرض کرتے ہیں حضور ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا یہ پانی کا شور میں سن رہا ہوں، قریب ہی ہے کہیں؟ عرض کی تھوڑا آگے دریا دجلہ بہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ غسل اور وضو کیا. وہ اس لالچ میں گئے، وضو کیا، حضرت کی بارگاہ میں واپس آئے. آپ نے اپنی جو چادر تھی نا زمین پہ بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا. وہ اسی لالچ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وہ کسی صوفی نے کہا تھا نا، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیس، اور یہ وہ بارگاہ یہاں کوئی خالی نہیں گیا کبھی بھی ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اور تو 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی واپس آ تو صحیح، ایک بار آ تو صحیح. تو وہ اسی لالچ کھڑے ہو گئے. پہلے وہ جو ہے نا وہ شروع کیا انہوں نے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. وہ پڑھتے پڑھتے رکوع میں گئے. اب دیکھنا رکوع کی کیا کیفیت ہے. بندہ اللہ کے سامنے جھکا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. وہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے نا، تو پیچھے سے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں، یا اللہ جنید کا اتنا ہی کام تھا تیری بارگاہ میں لے کے آنا، میں لے آیا ہوں، اب تو جان اور تیرے بندے جانے ہیں. سجدے میں جانے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن جب انہوں نے سجدے سے آیا تو تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے حضرت. جھک کے تو دیکھو جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں. اور حضور وہ میں نو مار کے منج کر نکیاں کر کے کٹ بھرے خزانے رب دے جی میں چاہویں پیا لٹ. تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ میں مارنی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا. میں جو بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہی تو ہے. جب ہم توبہ بھی کرنے جاتے ہیں تو میں پھر بھی ہوتی ہے، میں نکال کے توبہ تو کرو نا، وہ میں پھر نہیں نکلتی حضرت. پھر وہی جناب وہ تکلفات، پھر وہی جناب وہ یہ وہ نہیں بھائی، یہ میں نکال کے میں نکل گئی تو بات بن گئی حضرت. وہ حضور میں یہی اصل میں وہ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی سٹیٹس ہی لگاتے ہیں نا، بات کی گہرائی میں نہیں جاتے. حضور بلے شاہ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا. دیکھیں نا حضرت جی بات کتنی گہری ہے. جب ہم خوشبو لگاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم کو پورا ڈبہ اپنے اوپر انڈھیل لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں چند بوندیں تو لگاتے ہیں. تو حضرت کتنی گہری بات کر رہے ہیں. اور چند بوندیں لگا کے اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کرنے والے، اگر چند بوندیں بھی تو نے لگائی ہوں تو پاس گزرے تو لوگ پوچھتے ہیں اوے کون سی خوشبو لگائی ہے. تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا کڈ دریا، اور پھر کیا کر دریا تیری پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلوں پہلے اپنی میں. وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ حضور. کیونکہ حضرت جی میں کے تو سارے رولے ہیں، میں کے تو سارے رولے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی. حضرت یہ جس نے حضرت جی میں نکال لی نا، پھر تو وہ تو پھر چیز ہی وکھری بن جاتی ہے حضرت جی. ہیں نہ میں وہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا، نہ میں تولا نہ میں ماشا آئی ہوں ہیں. اور تو چلے ایک دفعہ رتی ہو کے تو دیکھ اس کی بارگاہ میں، پھر دیکھ وہ کرتا کیا ہے. تو ایک دفعہ اس کے لیے جھک کے تو دیکھ، تو ایک دفعہ اس کے لیے بک کے تو دیکھ، پھر دیکھ ہوتا کیا. یہ میں آپ کو اپنے بزرگوں کی ایک بات سنانا چاہوں گا. میں حضرت ایک دفعہ نا یہ گجرات شہر میں تقریر کرنے کے لیے، جو وہاں مجھے بزرگ ملے، انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات سنائی میرے دادا شیخ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ میرے 7 بیٹے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا مال دیا ہے. تو جو 7واں تھا نا وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا ڈنگا نکل آیا. اب اوپر مال و دولت بڑا زیادہ، 6 بھائی. تو اس سے کیا ہوا کہ بس ایک دن اس سے نا کوئی قتل ہو گیا، کوئی نوجوان قتل کر دیا. اب جن کا بیٹا قتل ہوا نا وہ بھی بڑی ساؤنڈ پارٹی تھی، انہوں نے بھی جناب پورا اس کو ڈٹ کے لڑا. اور آخر فیصلہ یہ آیا کہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جج نے سزائے موت لکھ دی. ٹھیک ہے جی. کسی سیانے نے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے ان گل بندیاں نہیں ہے، کوئی وسیلہ اللہ دا ولی لب، ہو سکتا ہے تیرے لیے اس کی زبان میں سے کوئی بات نکل جائے، تیری بات بن جائے. وہ کہتے ہیں میں نے در شروع کر دیا، جہاں گیا دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو. فرماتے میں بزرگوں کی بارگاہ میں گیا اور جا کے اپنا مدعا رکھا. حضور جوان بچہ ہے، سزائے موت ہو گئی ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، حاضر ہوا ہوں، کچھ عنایت کریں میرا بیٹا رخصت ہو جائے، اس کو سزا سے خلاص نہیں. اب فرماتے ہیں وہ بزرگ نہ آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑا سا مجھے سوچ کے کہتے ہیں چودھری صاحب علاج تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر کر لیں گے تو آرام ضرور آئے گا. اب کہتے ہیں میرا تو بیٹا تھا. میں نے کہا حضور حکم فرمائیں.
تو فرمانے لگے چودھری صاحب اس طرح کرنا ہے کہ جب مسجد میں جانا ہے نا تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو نمازیوں کی جوتی ہیں نا جن کا رخ مسجد کی طرف ان کو باہر کی جانب کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ آپ پڑھ لینی ہے تو دعا کا انتظار نہیں کرنا، باہر آ کے بیٹھ جانا ہے، اور جو نمازی ہے تو اس کو وہ جوتی پہنانی جوتیاں ہے، پہنانی بھی ہے حضرت جی، تو حضرت جی کا کام تو نہیں نا، پھر ایک چودھری آدمی کے لیے کام ہے۔ میں نے کہا حضرت علاج تو آپ نے واقعات بڑا سخت بتایا ہے، میں ایک چودھری آدمی ہوں، میرا نام ہے اپنے علاقے میں نام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں نے تو بھائی جو میرے پاس ہے میں نے رکھ دیا، کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ کہتے آپ نے ابتدا میں کیا کیا کہ میں نے نا وہ کپڑے سے نا اپنے منہ کو چھپا لینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون جوتیاں پہنا رہا ہے، کون ہے؟ کہتے پھر آہستہ آہستہ وہ میں مرتی گئی، پھر میں نے کپڑا رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سیاست کے پاس ہی ایک علاقہ ہے کلو وال، کہتے میں وہاں گیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جس مسجد میں ایک دفعہ اٹھائیں دوبارہ وہاں نہیں، اگلی مسجد۔ کہتے اس دن میں کلو وال آیا ہوا تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، کہتے پہلے تو میں نے جوتیوں کو باہر کیا، ٹھیک ہے جی، نماز ظہر پڑھی، دعا کا میں نے انتظار نہیں کیا، میں باہر آ گیا اور آ کر نا میں بیٹھ گیا کہ جو بندہ سب سے پہلے آئے گا تو میں اس کو جوتی پہناؤں گا۔ اب فرماتے ہیں وہ بزرگ صاحب مجھے بتانے لگے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر نا اپنی وہ جو ہے نا جوتی پکڑی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کی جو جوتی ہے نا اس کی ہاتھ سے لے لی اور اس کو وہ جوتی پہنانی چاہیے، تو اس نے وہ جوتی میرے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے آگے سے کہتا ہے او بزرگو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ جوتیاں پہنا رہے ہیں؟ آپ فرما وہ صاحب کہتے ہیں میں آگے سے کہنے لگا حضرت جی اپنے پتر لی معافی مانگن نکل آیا تھا، دعا کرو منو معافی۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ مجھے کہتا ہے صاحب کپڑے میں نے اچھے پہن رکھے تھے، ہاتھ میں راڈو کی گھڑی پہن رکھی تھی، وہ کہتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ صاحب اوپر تو دیکھیں ہے کون ہے؟ آپ فرماتے جب میں نے اوپر دیکھا نا تو وہ شخص تھا جس کا بیٹا میرے بیٹے نے قتل کیا تھا، تو جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا نا کہ وہ چودھری صاحب تے لوکاں نوں جُتیاں پواندے پھرن ڈے نے مسجد دے وچ، تو کہتے صاحب ہے کی، تو کہتے ہیں بس دعا کرو منو معافی مل جائے میرے رب کی۔ کہتے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور اس نے کہا چودھری صاحب سویرے کچہری آؤ میں تانوں معافی لے کے دینا۔ بات تو ساری میں کی، ہاں یہ میں نکال کے سچے دل سے حضرت ایک دفعہ اپنے اللہ سے معافی مانگ کے دیکھیں، پھر دیکھیں حضرت جی اللہ معاف کرنے والے اللہ کتنے معاف کرنے، یہ سچائی کی کمی۔ واہ بہت خوبصورت۔ ہمارے چکوال میں دوست ہیں چک بازید سے نعیم بھائی، حافظ حمزہ صاحب سارے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ مجھے تو حضرت ویسے بھی چکوال سے بڑی محبت ہے، چکوال میں وہ ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ نعیم بھائی ہیں، ریاض الدین صاحب پھر آئے ہیں، پھر قاری بلال صاحب ہیں ہمارے، ان سے بڑی محبت ہے، اللہ ان کو اکثر مجھ سے گلہ رہتا ہے کہ میں فون نہیں اٹھاتا ان کا، لیکن مجھے بڑی محبت ہے قاری بلال صاحب سے۔ رضوی صاحب ہیں، مجھے بڑا جب بھی چکوال آیا ہوں تو مجھے بڑا پیار ملا جی چکوال سے، اللہ جو ہے نا ہمارے چکوال کو سلامت رکھے۔ وہ تترال میں ہمارے دوست ہیں، راجہ نذیر صاحب، نذیر صاحب بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، اور بڑے مدرج چکوال میں بچے ہیں، تو میں دعا گو سب کے لیے، اور میں سب سے کہوں جتنے دوست ہیں حضرت جی دعا کرو اللہ منو توفیق کی توبہ دے دے۔ آمین آمین۔ حضور آخر میں ایک پیغام بھی کر دیں اور ہمارے لیے دعا بھی کر دیں، تاکہ آخری نشست میں دعا ضروری ہے، آپ کی دعا بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے ہمیں اکتساب فیض ملے۔ ماشاءاللہ یہ حضرت جی یاد رکھیے گا وہ جو میاں صاحب نے کہا تھا نا ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، ٹھیک ہے جی، ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھوں گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا۔ حضرت جی یاد رکھیے گا پردے ڈال رہے ہیں لیکن ریکارڈ سارا موجود ہے ادھر۔ ہاں 31واں پارہ اس میں اللہ کہتے ہیں یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے، آج راز کھولے جانے کا دن ہے، فما لہو من قوت ولا ناصر۔ حضرت یہ نہ سمجھو کہ نہیں حضرت جی سارا ریکارڈ موجود ہے، اور دن آنا ہے حضرت بڑی جلدی کہ میری بیوی بھی کھڑی ہوگی، میری بیٹی بھی کھڑی ہوگی، میری ماں بھی کھڑی ہوگی، اور میرا سارا ریکارڈ ان کے سامنے چلا دیا جائے گا، اور وہی دن ہے یوم تبل السرائر۔ اس لیے حضرت جی ڈر جائے کرو، اسپیشل میں بچوں سے کہوں گا اپنی تنہائیاں بڑی پاک رکھو اور اس موبائل کے فتنے سے بچ کے رہو۔ حضرت ہم یہی مجھے بڑا یہ جو میں جب جاتا ہوں نا بڑے بڑے مال،
تو وہاں جب میں یہ دیکھتا ہوں نا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ فقرہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. مسلمان تجھے تو پہلا سبق یہ دیا تھا کہ تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو تیرا یہ حال ہو کہ کیمرے سے ڈرایا جا رہا ہے. وہ سورہ اقرا میں ہے نا، علم یا علم بین اللہ یرا، علم یا علم بین اللہ، کیا اس نے نہ جانا اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. حضرت اللہ دیکھ رہا ہے جی، دھیان رکھیے، اللہ سب دیکھتا پہ جی. یہ کیونکہ وہ حلیم ہے حضرت جی، وہ حلیم ہے. لیکن ایک دن آنے والا ہے حضرت، سب ریکارڈ چل جانے ہیں. توبہ کریے اپنے اللہ کو، توبہ کر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولیں گے حضرت. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج وقت اپنے اللہ کو راضی کریے.